بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انجینئر مبشر شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ جیسا کہ پہلے بتا چکا ہوں کہ والد مرحوم کے بتائے ہوئے ہیلتھ اور سیفٹی، صحت اور ذاتی حفاظت کے جو انہوں نے اصول بتائے مجھے بچپن میں، آج سے قریباً 65-70 سال پہلے، تو ان کا زیادہ تر بیان شروع ہے۔ تو اس کے 6 بیانات ہو چکے ہیں پہلے، یہ آج 7واں ہوگا، اس لیے بہت اہم ہے کہ وہ پہلے 6 جو ہیں وہ بھی سنیں، اور پھر یہ آج 7واں پھر سنیں تاکہ تسلسل جاری رہے۔ بے حد یہ قیمتی ہے سب کے لیے، ہمارے لیے اور آپ کے لیے، آپ کی فیملی، بچوں کے لیے بے حد۔ یہ بہت اصول یہ جو بتائے جا رہے ہیں یہ آپ کو کہیں نہیں ملیں گے۔ یہ والد صاحب کو اللہ تعالیٰ نے بس کوئی بہت ہی علوم سے نوازا تھا، جس میں ہیلتھ اور سیفٹی، تو اس کو وہ دین کا حصہ سمجھتے تھے۔ میرا بینۃ القرآن جو چینل ہے، اس کا بھی قرآن کا فلسفہ اور اس کی آیات اور تفسیر اور بہت باتیں جو ان سے سنی ہوئی ہیں ان کے خطبات سے، آج سے 65-70 سال پہلے، تو وہ بینۃ القرآن وہ بھی دیکھیں چینل، اس میں قریباً اب 700 کے لگ بھگ بیانات ہیں جو قرآن کی تفسیر ہے اور اسلامک لیکچرز ہے، اور یہ بھی اسی کا ہی حصہ ہے، اسی چینل میں یہ پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دین سے الگ نہیں ہے، باہر نہیں ہے۔ والد صاحب کہا کرتے تھے یہ صحت اور اپنی حفاظت، ذاتی، بچوں کی، فیملی، یہ عین دین ہے، دین کا حصہ ہے، نہ کرو گے تو پھر گناہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو آج 6 سنہری اصول کی بات ہوگی، یہ کھانے سے لے کر کائنات کی تشکیل تک بے حد اہم ہے۔ دیکھیں پوری چیز، کھانا پینا، ذاتی حفاظت سے لے کے کائنات کی کریشن، اور کائنات کیا چیز ہے اور اس کی کیا وسعت ہے۔ تو اس کے 6 حصے ہیں جیسے میں نے بتایا۔ پارٹ 1 جو ہے وہ چھلکے، یہ پھلوں کے چھلکے اور سبزیوں کے بھی چھلکے، بہت سبزیوں کے چھلکے جو ہے، جیسے کدو ہے، شلجم ہے، اور اس قسم کی اور جو ہیں، تو ان کے ہم چھلکے اتار دیتے ہیں سبزی پہ، پھر بناتے ہیں سالن۔ تو چھلکے نہیں اتارنے چاہیے، اچھی طرح سے صفائی کریں، یہ ٹھیک ہے تاکہ کوئی کیمیکلز اوپر نہ ہو، مگر چھلکا نہ اتارے۔ ایسے ہی جو ہے وہ بہت اہم بات ہے جو کم ہی کسی سے سنی ہوگی، بلکہ اس پہ یقین ہی نہیں تھا اس وقت، روٹی کا جو چھلکا ہے اس کو ہمیشہ اتارتے تھے۔ کسی سے بھی آپ پوچھنے، آج سے 60-70 سال پہلے یہ بڑا عیب سمجھا جاتا تھا۔ لوگ وہ چھلکے والی جو آٹا ہوتا تھا اس کی روٹی بناتے تھے، تو وہ آج کل جس کو کہتے ہیں کہ براؤن بریڈ، براؤن روٹی ہوتی تھی، تو لوگ چھپاتے تھے کہ یہ کہیں گے کہ یہ تو بڑے غریب ہیں، یہ چھلکے والی جو ہے آٹے کی روٹی بناتے ہیں۔ تو دیکھیں کتنی تبدیلی۔ اور والد صاحب والدہ کو ہمیشہ منع کرتے تھے، مت چھلکا اتارو، یہ جو آٹا پسوائی کے بعد آتا ہے اس کو ویسے کا ویسے ہی اس کو استعمال کرو اور اسی کی روٹی بناؤ۔ تو سفید آٹے میں برکت نہیں ہے یا صحت نہیں ہے، یہ وہ خاص طور بہت تاکید، اور اس وقت کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آج تو اس کی بڑی قیمت ہو گئی ہے، یہ جو جس کو فائبر کہتے ہیں، یہ آٹے کا فائبر ہو یا اور چیزوں کا فائبر ہو، تو اس وقت یہ چیز نہ پید کسی کو معلوم نہیں تھی، نہ کسی کی بات کبھی ایسی ہوئی تھی، بلکہ اس کے الٹ تھا۔ اس کو کہتے تھے کہ چھلکے والی نہیں ٹھیک کھانا، سفید آٹے کی روٹی کھاؤ۔ تو ایسے ہی پھل جو ہیں اس کے بھی چھلکے سمیت کھائیں۔ ہم سیب، امرود، کھیرا جو ہے وہ چھلکے اتار دیتے ہیں، جس میں فائبر ہے اور شفا ہے فائبر میں، تو اس کو اتار دیتے ہیں۔ تو پھل وغیرہ یہ بھی اچھی طرح دھو لیں، اچھی طرح دھو کے پھر جو چھلکے کے ساتھ کھانے والے ہیں تو وہ چھلکے کے ساتھ کھائیں، جو چھلکے کے ساتھ نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے، وہ صحیح ہے۔ تو یہ دوسرا پارٹ یہ ہے کہ خالص چکنائی۔ خالص چکنائی کیا چیز ہے؟ وہ یہ جو ریفائنڈ تیل ہے،
جو کیمیکل کے ساتھ صاف کر کے تو اب مارکیٹوں میں ملتا ہے آپ کو آئل جس کو ہم استعمال کرتے ہیں، مختلف قسم کے آئل ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ یہ مت کھاؤ، ریفائنڈ نہ کھاؤ، ان ریفائنڈ کھاؤ، جو ان پروسیسڈ ہو آئل، خاص طور کے وہ سرسوں کے جو خالص تیل ہے، جو جس کو کہتے ہیں کہ کولو جو ہوتا ہے جس سے وہ بناتے ہیں، اس سے ڈائریکٹ گھر میں آنا، وہ ہے، وہ اس کو کہا کرتے تھے۔ یا زیتون کا تیل بہت مہنگا ہے، اس لیے یہ تو امیر لوگوں کی بات ہے، مگر سرسوں کا تیل ہی وہ کہا کرتے تھے۔ اور دیسی گھی جو ہے وہ بھی کہا کرتے تھے کہ کم ہی استعمال کرو، دیسی گھی کا جو ہے نا وہ ہاضمہ اتنا جلدی آسانی سے نہیں ہوتا، خاص طور پر جو بزرگ ہیں ان کے لیے دیسی گھی کا استعمال وہ منع کیا کرتے تھے کہ یہ ہارٹ کے لیے اچھا نہیں ہے، ہارٹ کے لیے سرسوں کا خالص تیل ان پروسیسڈ، یہ سنت بھی ہے اور صحت بھی ہے، ان دونوں میں۔ تو پارٹ 3 جو ہے وہ پانی کا استعمال اور اعتدال۔ کھانے کے بعد وہ کہا کرتے تھے پانی مت پیے، اور کھانے کے دوران بھی نہ پئیں، پانی نہ پئیں کھانے کے دوران، اگر پینا ہے تو تھوڑا سا پی لیں، اور وہ بھی نیم گرم پانی جو ہے وہ کہا کرتے تھے۔ اور کھانے کے 1 گھنٹہ 30 منٹ بعد 1 گھنٹہ تو اللہ تعالیٰ بھی کہتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اعتدال، پانی اور اعتدال بے حد اہم ہے۔ کھانے پینے، باقی زندگی، ازواجی زندگی پہلے بیان ہو چکا ہے، یہ اپنا تلاوت اور عبادت میں بھی اعتدال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بہت سنہری اصول ہے، پورے قرآن کا اصول ہے، سمجھو کہ اعتدال کی زندگی گزارو۔ تو دوسرا، پانی کے تو بے شمار فائدے ہیں، پانی سے تو زندگی ہے۔ پانی اور ہوا، یہ 2 ہیں جو انسانوں کی زندگی، حیوانات کی، نباتات کی، درخت، پھل، زراعت، ہر ایک چیز اسی سے ہے۔ سمندروں میں آپ کو جو بھی ہے وہاں پہ مچھلیاں ہیں، اور بے شمار وہاں غذا کی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا سمندر میں، وہ سب جو بھی ہیں وہ بھی دیکھیں پانی سے ہے۔ اور ہوا کے لیے وہ اوپر آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں نیچے، پانی، ہوا، یہ زندگی ہے۔ اور اس کے علاوہ پانی کے ایپیسوڈ جو 6 ہے اس میں پانی کے اور فوائد، پانی کے سے علاج کیا کرتے تھے پہلے وقتوں میں لوگ، واٹر کیور ہوتا تھا، واٹر کیور۔ اب تو اس کا ان چیزوں کی بہت کم بات ہوتی ہے، کیونکہ اتنی ہر ایک چیز کمرشل ہو گئی ہے کہ لوگوں کو وہ واٹر کیور کہیں گے تو وہ کمائی کہاں سے کریں گے؟ یہ فارماسیوٹیکل میڈیکل مافیا ہی ہے، تو یہ تو دیسی علاج یہ تو مانتے ہی نہیں ہیں، بلکہ اس سے دور رکھنا چاہتے ہیں لوگوں کو۔ تو چوتھا پارٹ جو ہے وہ میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت کرے، وہ کہا کرتے تھے اللہ نے انہیں بہت دینی، دنیاوی اور بہت علوم کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا تھا۔ تو وہ میرے بھائی جو ہے وہ بھی بتاتے ہیں کہ انسائکلوپیڈیا بریٹانیہ جو ہے اس کا بہت حصہ ان کو زبانی یاد تھا، کیونکہ ان کا علوم، کیونکہ وہ جو پڑھاتے تھے اسکول میں وہ بھی ہسٹری، جیوگرافی اور غالباً انگلش، یہ 2 تک کا یاد ہے، اور بھی کیونکہ اسکول میں تو کئی مضمون پڑھانے ہوتے ہیں، تو وہ اسکول میں ٹیچر تھے۔ 40 سال کی عمر میں انہوں نے ریٹائرمنٹ لے دی۔ یہی اللہ تعالیٰ کا جو مشن تھا ان کا قرآن کا، اور یہ جو میں ابھی بھی بتا رہا ہوں، یہ سارے اس مشن کے لیے انہوں نے اپنی ملازمت چھوڑ دی اور پھر ساری زندگی اسی پہ کام کیا۔ تو یہ جو پارٹ 5 ہے اب، وہ ایک واقعہ ہے میرا ذاتی عراق جانے کا۔ یہ 1976 کا واقعہ ہے کہ میری سلیکشن ہو گئی، عراق سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا گورنمنٹ کا، اریگیشن ڈپارٹمنٹ، تو وہ میری سلیکشن ہوئی۔ میں نے والد صاحب سے بتایا میری سلیکشن، تو عراق جانے کا اجازت مانگی۔ انہوں نے کہا بیٹا عراق مت ہی جاؤ، ایک تو وہاں ہمیشہ سے جنگ ہے اور جنگ رہتی ہے اور بڑا انسٹیبل علاقہ ہے، اور پھر پوچھا کہ تمہاری یہ کہاں پہ ہے، جگہ کہاں ہے، کس جگہ تمہاری پوسٹنگ، کام کیا ہے؟ میں نے کہا وہ فرات جو دریا ہے اس کے پاس بہت بڑا پروجیکٹ ہے، لینڈ ریکلیمیشن اینڈ اریگیشن، بہت بڑا پروجیکٹ ہے، عراق کے بہت بڑے پروجیکٹس میں سے ایک۔
تو میں نے کہا، کہتے ہیں جی تو وہاں سوئمنگ بھی کرے گا فرات میں، تو وہ تو بڑا گہرا ہے اور نہایت سرد، تو وہاں تو بڑی اموات ہوتی ہیں اس دریا میں. دیکھیں ان کا علم، آج سے 70 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، تو ان کا علم کی وسعت دیکھیں کہ انہوں نے فوراً بتایا کہ وہاں کے کیا، دنیا کی کسی خطے کے حالات ان سے پوچھتے تھے تو فوراً بتاتے تھے کہ یہ ان کو از بر تھے یہ چیزیں. تو ان کا مضمون بھی وہ پڑھاتے بھی تھے الحمدللہ. بہت تعلیم، بی اے بی ایڈ ہونے کے علاوہ بہت زیادہ اس کے زیادہ ان کو علوم تھے، تجربات تھا. تو پھر میں نے ضد کی، میں نے کہا مجھے تو یہیں چانس ملا ہوا ہے، یہاں میں ایجوکیشن میں ہوں، ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ گو میں تھا. یہ راول پنڈی جو اب تو وہ نسٹ ہے، اس وقت وہ کالج آف ٹیکنالوجی ہوتا تھا، تو میں وہاں تھا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سول انجینئرنگ میں. تو وہ کہنے لگے اتنی اچھی نوکری ہے تمہاری، تمہیں وہاں اتنا بڑا گھر ملا ہوا ہے یہ راول پنڈی میں کالج کے اندر، تو یہاں رہو. اور میں نے کہا کہ میں اب ایجوکیشن میں کافی کر لیا ہے، مجھے کچھ یہاں میری پروموشن انہوں نے روک دی تھی، مجھے پروموشن لینے کے لیے وہ مجھے عدالت میں جانا پڑا. عدالت سے پھر مجھے پروموشن بھی ملی. بہرحال میرا دل اٹھ چکا تھا اس سے ڈپارٹمنٹ سے. تو میں نے ان کو سارا بتایا کہ یہ میرے، تو انہوں نے پھر اجازت دے دی. اچھا ٹھیک ہے جاؤ، مگر احتیاط کرنا، وہاں کے حالات جو ہیں. میں نے کہا وہاں تو بہت اچھے ہیں، صدام حسین بہت کہتے ہیں سکون ہے، امن ہے، یہ وہ کہتے ہیں، ابھی ہے آئندہ کا نہیں پتہ. وہی بات ہوئی، آج تک وہاں جنگ نہیں ختم ہوئی کسی نہ کسی صورت میں. اس وقت سے آج تک حالات خراب ہی ہیں، یہ ان کا کہنا تھا. کیونکہ ان کی بات جب ہو جاتی تھی، کر دیتے تھے، وہ قریباً ہو کے ہی رہتی تھی. تو اس لیے آپ بھی بزرگوں کا کہنا مانا کرو، بزرگوں کی بات مان لیا کرو. گو میں وہاں 4 سال رہا، بڑی عزت کے ساتھ رہا. عراق میں بہت عزت دی مجھے ان لوگوں نے، بلکہ جب میں نے وہاں چھوڑ کے آیا تو اس کے بعد دوبارہ سے انہوں نے مجھے بھیج دیا، ڈاکومنٹس بھیج دیے، یہ فل کر کے بھیجو، تو اگر آپ دوبارہ آنا چاہتے ہیں تو پھر آ جاؤ. یعنی اتنا زیادہ میرا جو ڈائریکٹر تھا پہلے، اس نے مجھے روکا نہیں جاؤ. میں نے کہا مجھے گورنمنٹ جاب ہے تو مجھے وہاں جوائن کرنا ہے، جا کے تو مجھے جانے دو. پھر ڈائریکٹر جنرل جو ہے وہ بغداد میں، تو ان کا ٹیلی گرام آیا کہ جی مبشر کو بلا رہے ہیں، مقابلہ اس کو کہتے تھے، کہ جی میٹنگ کے لیے. تو اس نے بھی پوچھا کہ جی کیوں جا رہے ہو؟ تو میں نے بتایا کہ میری ملازمت ہے، پاکستان میں جاب ہے، تو میں ڈیپوٹیشن میں تھا، میں واپس جوائن کرنا ہے. تو وہ پھر بہرحال وہ بھی مان گیا. اس کے بعد منسٹر جو ہے یا ڈپٹی منسٹر اس کو کہتے تھے، رئیس مؤسسہ، اس کا ٹیلی گرام آیا کہ جی مبشر اس کو کہو کہ آ کے مجھے ملے. خصوصی طور پہ 1 to 1 اس نے کہا تمہارا ریکارڈ اتنا اچھا ہے، تو اتنا کام کر رہا ہے، ہم تو بڑا ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو پہ. یہ تمام لوگوں کے جو بونسز ہوتے تھے ان کی پرفارمنس وغیرہ، میں رپورٹ لکھتا تھا تو ان کو بونس ملتے تھے کام کے. وہ بہت بڑا پروجیکٹ تھا. تو سیلف ایکسیکیوشن کا تھا، خود کرتے تھے، کنٹریکٹر نہیں تھے، بلکہ خود ہی کمپنی جو ہے یہ گورنمنٹ خود ہی کرتی تھی. تو میں اس میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا سول انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ میں. یہ جو میں کہہ رہا ہوں عراق میں رمادی جگہ تھی جہاں یہ پروجیکٹ تھا، جہاں بہت زیادہ، سب سے زیادہ جنگ بھی ہوئی. تو بہرحال والد صاحب نے باتیں سن کے اجازت تو دے دی. تو بہرحال وہاں جا کے جیسے میں نے کہا اللہ نے بڑی عزت دی، اور پھر بڑی عزت کے بعد واپس آیا. بلکہ انہوں نے مجھے پھر واپس وہاں بلانے کے لیے کاغذات بھیج دیا، کیونکہ میں نے ان کو کہہ کے آیا تھا کہ اگر حکومت مجھے دوبارہ اجازت دے دی آنے کی تو میں پھر آ جاؤں گا، کہہ کے آیا تھا ان کو. مگر اس کے بعد اچانک یہ ابوظہبی کا ایک گورنمنٹ کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا ڈیفنس کا اسلام آباد. تو میں نے وہاں انٹرویو دیا، میری سلیکشن وہاں پہ ہو گئی. تو وہ والد صاحب کی بات پوری ہونی تھی. انہوں نے کہا تھا اس وقت کہ عراق مت جاؤ، یہ امارات نزدیک بھی ہے، بڑا سکون ہے، بڑی اچھی جگہ ہے، یہاں چلے جاؤ. تو ان کی بات پوری ہونی تھی. دیکھیں عراق دوبارہ جاتے جاتے میں رک گیا، کیونکہ وہ اچانک ڈیلیگیشن آیا، پتہ بھی نہیں تھا. تو وہ اخبار میں دیکھا چلا گیا، میری سلیکشن ہو گئی. تو پھر میں وہاں چلا گیا امارات، جہاں میں 30-35 سال میں امارات میں ہی رہا. اس کے بعد تو دیکھیں والد صاحب کی بات کیسے جو ہے نا پوری ہوئی. وہ قریباً
ان کی بات رد اللہ تعالیٰ نہیں کرتا تو کہہ دیتے تھے، وہ قریباً ہو کے ہی رہتی تھی۔ تو یہ اس لیے میں آپ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ ان کی بتائی ہوئی باتیں بڑی توجہ سے سنو۔ اسی لیے بتانے کا مقصد سب باتیں یہی ہے کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ بہت اللہ تعالیٰ کے ولی اللہ تھے اور بہت بے حد نیک انسان تھے، یعنی بتا بھی نہیں سکتا کہ کتنے نیک تھے۔ یعنی قرآن مجید اور سنت کا مکمل ایک عملی نمونہ تھے۔ تو اب چھٹا پارٹ 6 یہ ہے، بہت اہم ہے یہ۔ جیسے میں نے کہا کہ ان کی علم کی بہت وسعت تھی، وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی یہ جو کائنات کی وسعت ہے اس کو نہیں سمجھتے، یا سے 70 سال پہلے کی بات ہے۔ آج سائنس پھر بھی کسی حد تک کچھ ماننے کو لیے تیار ہے، اس وقت تو تصور بھی نہیں تھا، اس وقت تو چاند پہ جانے کا بھی یقین نہیں تھا کسی کو کوئی گیا ہے۔ تو یہ ان دنوں کی بات ہے، تو وہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی کائنات کی وسعت نہیں ہے، لامتناہی کہا کرتے تھے، انفینٹ۔ اور یہ 70 سال پہلے کی تو کہتے تھے کہ بیٹا کائنات لامتناہی ہے۔ اور یہ بھی کہا کرتے جی یہ سورج جو ہمیں دکھائی دیتا ہے، جس کی ہمیں روشنی اور حرارت اور یہ دھوپ آتی ہے، عین ممکن ہے کہ یہ ایک سورج نہیں ہے، یہ 70 سال پہلے کی، اور ہو سکتا ہے یہ پتہ نہیں کتنے سورج ہیں، وہ نہیں پتہ نہیں کتنے ہیں، بہت، مگر یہ ہے کہ اس سے کہیں اور زیادہ بڑے سورج ہیں۔ تو کسی حد تک اب وہ سورج کی وہ اس کا نام رکھیں یا گلیکسیز رکھیں یا کچھ اور رکھیں، مگر اس سے کہیں بہت بڑے سورج ہیں یا گلیکسیز ہیں، وہ ان کی تعداد اربوں میں ہم تو بتاتے ہیں۔ تو یہ اب بتاتے ہیں سائنسدان، مگر 70 سال پہلے بالکل کوئی نہیں ماننے کو تیار تھا۔ تو ان کی فراست یا اللہ تعالیٰ ان کو علم عطا کرتا تھا، ان کو بشارت ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ کی بہت قریب تھے وہ۔ تو دوسرا یہ کہا کرتے تھے، جو آج بھی مجھے کہتے ہوئے بھی جھجک آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ تو بڑی فضول بات ہے، ہو ہی ممکن نہیں ہے، یہ کیسے بتا رہے ہیں۔ تو وہ کہا کرتے تھے بعید نہیں ہے، یقین سے نہیں کہتے تھے، وہ کہتے تھے یہ بھی بعید نہیں ہے کہ ہم تک جو روشنی پہنچتی ہے اور سورج کی حرارت پہنچتی ہے، یہ اس سورج کی اپنی نہیں ہے، یہ ہو سکتا ہے اس سے کہیں بڑے سورج سے منعکس ہوتی ہے، ڈیفلیکٹ ہو کے تو پھر ہم تک پہنچتی ہے۔ جیسے چاند پر جو سورج کی روشنی آتی ہے وہ ڈیفلیکٹ ہو کے ہم تک آتی ہے، عین ممکن ہے کہ سورج کی بھی جو روشنی اور دھوپ اور ہم تک پہنچتی ہے حرارت، ہیٹ، یہ اس سورج جو دکھائی دیتا ہے اس کی اپنی نہ ہو۔ اس کی کوئی تصدیق ابھی تک سائنس میں نہیں ہے، بلکہ اس کو تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ ماننے کے لیے بھی کوئی تیار ہے کہ تو یہ ایک موضوع ہی نہیں ہے ان کا۔ مگر چونکہ والد صاحب کی ایک بات کی ہوئی ہے تو ان کی باتیں بیکار جاتی نہیں تھی، تو ہو سکتا ہے اب نہیں تو آج سے 100 200 500 1000 سال بعد کچھ یہ چیز بھی سمجھ میں آ جائے کسی کی کہ نہیں یہ بھی بات جو کی تھی یہ بھی ٹھیک ہے۔ اس کی کوئی وہ یقینی طور پہ نہیں کہتے تھے، میں نے کہا کہ وہ یہی تھا کہ بعید نہیں ہے۔ تو ان کے بھی مشاہدات تھے اور ان کا علم تھا، تو اس کی بنا پہ اللہ تعالیٰ بھی علم ان کو کشف وغیرہ یا بشارتوں میں ان کو بتاتا تھا۔ تو آج سائنس بھی یہی کہتی ہے کہ اربوں کہکشائیں ہیں، کہکشاؤں کا اور سورج تو بات تو ایک ہی ہے۔ تو اس وقت تو یہ ذکر ہی نہیں تھا 70 سال پہلے۔ تو اللہ بھی فرماتا ہے وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ یہ سورہ الاسراء کی آیت 85 کا ایک حصہ ہے، تو جس کا مطلب یہ ہے، پوری آیت کا مطلب یہ ہے دے آسک یو او پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم اباؤٹ دا اسپرٹ، روح کے متعلق پوچھا کرتے تھے۔ یہ ان کی چال ہوتی تھی یہود نصارہ کی کہ جو یہ مشرکین تھے مکہ کے، کہ یہ نبی کو جھوٹا نعوذ باللہ ثابت کرنے کے لیے ایسے ایسے سوال پوچھو کہ وہ جواب نہ دے سکیں گے۔ اور بھی کئی جگہوں پہ آتا ہے، مگر ایک یہ تھا کہ ان سے پوچھو کہ روح کیا ہے۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جواب دے دیا پرافٹ کو کہ آپ ان کو کہیں
کہ اٹس نیچر از نون اونلی ٹو مائی لارڈ اینڈ یو او ہیومینٹی ہیو بین گیون بٹ لٹل نالج. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو بولو کہ روح کے متعلق علم پورا صرف اللہ کے لیے ہے، اور وہی جانتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی اتنا ہی دیا ہے جتنا ضرورت ہے مجھے اور جتنا مجھے بتانا ہے. تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہو رہا ہے کہ ان کو بتاؤ کہ آپ کا میرا نالج نہیں ہے اس تک مکمل. تو یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا ہے کہ روح کے متعلق ان کو بتاؤ. یہ ایک اور خاص ہے نقطہ، بہت علم والا، جو والد صاحب سے بھی کسی نے سوال کیا تھا یا کرتے تھے کہ روح، یہ تقدیر کیا ہے؟ تقدیر اور روح ملتی جلتی چیزیں ہیں. یہ تقدیر کیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ تقدیر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے، زیادہ مت پوچھو. تو پوچھتے تھے کہ جی بڑھ سکتی ہے یہ تقدیر کی باتیں بڑھ سکتی ہیں؟ بہتر کہتے جی ہاں ہو سکتی ہیں، بس اپنا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو اور اللہ تعالیٰ کے احکام مانو اور اس کی حدود کے اندر زندگی گزارو، تو اللہ تعالیٰ مزید اس کے بارے میں بہتری ہو سکتی ہے. آپ کی عمر میں بھی ہو سکتی ہے، آپ کے رزق میں بھی ہو سکتے ہے. جو لکھا ہے، جس اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو اللہ بدل بھی سکتا ہے. وہ کہتے ہیں اس کے آگے مزید بحث مت کیا کرو روح کے متعلق یا تقدیر کے متعلق. وہ بات کیا کرتے تھے. یہ بہت لوگ آج کل موضوع بناتے ہیں علماء، اور یہ ہر وقت دیکھیں آپ یوٹیوب چینل پہ، تو یہ اس چیز پہ تو یہ منع کیا ہوا ہے. یہ علماء کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی بات جتنی میں نے کی اتنی کر کے اتنی بھی نہ کریں، بالکل ہی نہ کریں. یہ منع کیا اللہ تعالیٰ نے. والد صاحب کو تو اللہ تعالیٰ نے علم عطا کیا تھا تو ان کو اجازت کچھ ہوگی کہ یہاں تک کہہ دیں. تو یہ علماء تو یہ کسی کو اجازت ہی نہیں ہے اس پہ بات کرنے کی. تو یہ کیسے آئے دن ان کے بیان ہوتے ہیں یوٹیوب پہ، یہ روح کے متعلق اور تقدیر کے متعلق، اور یہ ان کو تو اجازت ہی نہیں ہے اس موضوع پہ بات کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے کہا تمہیں علم ہی نہیں دیا تو کیا بات کرتا ہے؟ کیا بول رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمارے علماء کو بھی کہ اپنی حدود کے اندر رہ کے قرآن کی باتیں اور قرآن کی تفسیر کیا کریں. تو آخر میں پھر اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حلال رزق، یہ والد صاحب بہت فوکس کیا کرتے تھے، حلال رزق، صحت، اور یہ بہت موضوع ہوتے تھے معاشرتی اور سماجی، اپنی گھر کی زندگی، فیملی زندگی، ازواجی زندگی، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، دوستوں کے، محلے اور قریبی اور پڑوسیوں کے حقوق، اور یہ ساری ان کا فوکس ہی ان چیزوں پہ ہوتا تھا. اخلاقیات سے جن کا تعلق ہے، اور ظاہر ہے امانیات کبھی بتاتے تھے مگر فوکس ان کا اخلاقیات پہ ہوتا تھا زیادہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق مانگتے رہیں اپنی صحت کے لیے اور اپنے رزق کے لیے. اور جیسے میں نے کہا حلال رزق، پہلی چیز حلال رزق ہے، تھوڑا ہو مگر حلال ہو. تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. فی امان اللہ. یہ جو بھی سنتا ہے اس کو لازمی آگے شیئر کریں. یہ میں نے والد صاحب کی امانت سمجھ کے آپ تک پہنچا رہا ہوں. آپ بھی اس کو امانت سمجھ کے کہ ایک بہت اللہ تعالیٰ کے بہت نیک انسان کی باتیں میں آگے آپ تک پہنچا رہا ہوں، تو آپ بھی اس کو امانت سمجھ کے جہاں جہاں سب لوگوں کو آگے پہنچائیں، اس کو وائرل کریں تاکہ آپ کو بھی صدقہ ہو اس پروگرام میں. آپ بھی شریک اس طرح ہو جائیں گے، اور آپ کو جب تک یہ پروگرام چلتا رہے گا آگے 10 سال تک، 100 سال تک، یا پتہ نہیں قیامت تک، میں تو کہوں گا کہ یہ پروگرام جاری رہے. اللہ تعالیٰ کی جو باتیں ہیں والد صاحب کی معرفت، تو ان کو تو قائم رہنا چاہیے ہمیشہ کے لیے. تو پھر سبسکرائب کریں میرا چینل، یہ جس پہ یہ بات ہو رہی ہے بینات القرآن، اور کلک کر دیں بیل آئیکن، تو تاکہ اگلے بھی اس کے 5-6 اور بیان ہوں گے اسی موضوع کے اوپر. 5-6 بہت اہم بیان مزید ہو گئے. یہ ایپیسوڈ 7 ہے، ہو سکتا ہے ایپیسوڈ 12-13 تک یہ چلے جائیں. تو وما علینا الا البلاغ. مبشر محمود شاہ، السلام. کوئی 30 سال وہاں پہ رہا. تو وہ میرے ایک
دوست جو نئے نئے آئے تھے میس میں آرمڈ فورسز میں تھا، یو اے کے جو آرمڈ فورسز میں انجینئر، کور آف انجینئرس میں. تو یہ 1982 کی بات ہے. تو ایک صاحب آئے پاکستان سے، وہ پائلٹ تھے F-16 کے، تو وہ ڈیپوٹیشن پہ آئے. تو ان کے ساتھ ملاقات، اور چونکہ میں پہلے سے تھا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگے کون سی چیز کدھر ملتی ہے، بازار کدھر ہے، پوسٹ آفس کدھر ہے، ٹیلی فون کے لیے کہاں جاتا ہے. تو یہ ان کے لیے گائیڈنس وغیرہ، تو وہ پہ دوستی ہو جاتی ہے. ایسے جو نئے لوگ آتے ہیں، تو وہ بھی نئے نئے آئے ہوئے تھے. یہ تھے ایک اور بھی ان کے ساتھ، اور 5-7 اور تھے دوست جو نئے ایک دم سے آئے. تو میس جو آرمی کا میس تھا، آفیسرز میس، وہاں ملاقات ہوتی تھی. کھانے پہ بیٹھے ایک دن. تو میں عموماً یہ 1982 میں بھی میں یہ باتیں والد صاحب کی کیا کرتا تھا، یہ ہیلتھ کے متعلق یا دین کے اصول، قرآن کے اصول. تو یہ کچھ نہ کچھ باتیں، خاص طور پہ ہیلتھ کی باتیں، تو وہ میس میں کیا کرتے تھے. اور ان کو بتاتا تھا کہ جی یہ کھانا زیادہ نہ، میس میں چونکہ ہوتا ہے کھانا بہت زیادہ ہوتا ہے، کولڈ ڈرنکس ہوتے ہیں اور چیزیں. تو کہتا رہتا تھا بہت زیادہ نہ یہ پیو کولڈ ڈرنکس، اور بہت زیادہ نہ کھاؤ. میرے ایک دوست تھے، وہ کہتے تھے میں پیسے کھانے ہیں، میں نے پے جو کیا ہوا ہے، تو کھانا تو وہ ہے ہی. وہ بھی اصول غلط ہے کہ اب پیسے دیے تو اب لازم پورے کرنے ہیں کھانے کے. تو وہ ان کے لفظ یہی تھے، جی میں تو پیسے کھا رہا ہوں اپنے دیے ہوئے. تو وہ جو دوست تھا، میں نے ان کو بیٹھے ہوئے تھے اپنے دوستوں کو ارد گرد میس میں. تو ایک دن ان کو میں نے بتایا والد صاحب کے ایک اصول یہ ہے، اور بھی بہت ہیں، جیسے کہ پانی زیادہ نہ پیو کھانے کے ساتھ، اور کھانا زیادہ نہ کھاؤ، اعتدال سے کھاؤ، اور زیادہ گوشت نہ کھاؤ، اور زیادہ پھل اور سبزی کھاؤ. خاص طور پہ یہ ہے اس کا موضوع، پھل اور سبزی زیادہ کھاؤ. تو وہ پائلٹ ٹرینر تھے F-16 کے، ساتھ بیٹھے. تو کچھ دن بعد میں ان کے کمرے میں گیا، روم میں گیا. تو کمرے میں دیکھا کہ میز پر اور کمرے میں سیب ہے، کیلا، امرود، مالٹے، آم ڈھیر لگے ہوئے ہیں. میں نے ان سے پوچھا یا دوست یہ کیا، اتنی چیزیں کھا لو گی یہ سب تم؟ کہنے لگا تم نہیں تو کہا تھا کہ والد صاحب نے کہا تھا کہ یہ کھاؤ پیو، پھل بہت اچھے ہیں کھاؤ. میں نے کہا تھا بہت اچھے ہیں، مگر یہ نہیں کتنے کھاؤ. انہوں نے کہا تھا کہ ایک دن میں ایک پھل کھاؤ، یا ایک سیب لے لو، یا ایک کیلا کھاؤ، یا ایک اورنج کھا لو، یا ایک آم کھا لو. ایک دن میں ایک کھانے کا کہا تھا. تو نے تو اپنا کمرہ بھر لیا لا کے. کہتا ہو مجھے تو سمجھ نہیں لگی، میں نے سمجھا جتنا بھی کھاؤ اسے فائدہ ہے. میں نے کہا بالکل. انہوں نے کہا تھا زیادہ کھانے سے فائدہ نہیں، نقصان ہوگا پھر. تو بہرحال اس کی سمجھ میں شاید بات آ گئی، پھر اس نے کم کر دیا ہوگا. تو یہ بہت اہم اصول ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ روزانہ ایک پھل کھا لو، ایک سیب، ایک مالٹا، ایک کیلا، یا اور کوئی پھل. مگر یہ مطلب اور ہے، اس میں اینڈ نہیں ہے کہ ایک پھل کھا لو، ایک سیب کھا لو، ایک مالٹا. نہیں، غلط نہ سمجھنا. ان سب میں ایک کھانا ہے ایک دن میں. اچھا، نیک چیزیں بھی اگر زیادہ ہوں، اچھی چیزیں بھی زیادہ کھائیں تو نقصان دیتی ہے. اللہ فرماتا ہے وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف مت کرو. اعراف سورہ کی 31 نمبر آیت جو پہلے بیان ہو چکی ہے. تو نصیحت ہے اس میں، سب سے زیادہ غذائیت والی غذا بھی اعتدال سے کھاؤ. اعتدال سے باقی معاملات میں بھی زندگی اعتدال سے گزارو. یہی ہے اصول صحت برقرار رکھنے کا. اور صحت کے کھانے پینے کے 3 سنہری اصول کسی حد تک اوپر بتائے ہیں. یہ ریپیٹیشن بھی سمجھو، یہ تیسرا حصہ اس کا، خاص طور پہ یہ بزرگوں کے لیے. تو یہ پارٹ 3 ہے اس بیان کا. تو میرے بزرگوں، اب 3 اصول غور سے سن لو، دھیان سے سن لو اور ان کو یاد رکھنا. اصول نمبر 1، بازاری چیزوں سے بچو. جوان جو ہے وہ پھر بھی ان کی امیونٹی ہوتی ہے، ان کا ڈائجیشن سسٹم بہت اچھا کام کرتا ہے، کوئی ان کو بچت ہو جاتی ہے. مگر ان کو بھی، ان کے لیے بھی ہے کہ کوشش کرو بازاری چیزیں نہ کھاؤ. مگر خاص طور پہ جو بزرگ ہیں زیادہ عمر کے، جو 70-80 یا اس سے اوپر، تو ان کے لیے تو بہت ہی زیادہ احتیاط چاہیے. کیونکہ وہ بیمار ہوں گے تو خدا نخواستہ پھر یہ بیماری بڑی فیٹل ہوتی ہے. اس ایج میں کوئی بھی بیماریاں ہوں تو فیٹل ہوتی ہے، اس لیے بہت احتیاط زیادہ
کرنی ہوگی. تو بس ساری چیزیں جو کمرشل ہوتی ہیں، اچار ہے فریج میں رکھا ہوا، زیادہ دیر تک رکھا ہوا گوشت ہو، پھل ہو، سبزی ہو، کیچپ ہو، اور یہ جو کمرشل چیزیں باہر سے پیکڈ لاتے ہیں ان میں پریزرویٹو ہوتے ہیں، ان میں کیمیکلز ہوتے ہیں، ان سے بچو. تازہ چیزیں جہاں تک ممکن ہو وہ کھائے، اور جو فطرت سے بنی ہوئی اور فطرت کے نزدیک ہے وہی جسم کے لیے بھی بہتر ہے. اصول نمبر 2، فریج کو گودام نہ بناؤ. میں اس پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ فریج میں بہت لمبے عرصے، 1-2 دن، زیادہ سے زیادہ 3 دن تک، وہ بھی اگر آپ کا فریج کام کر رہا ہے. آج کل جو لوڈ شیڈنگ ہو جاتی ہے کئی گھنٹے، تو اس میں تو پھر بہت احتیاط زیادہ کرنی ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں تو فریج کی جو ہے وہ تو کام نہیں کرتا. اس لیے زیادہ احتیاط کرنی ہوگی آپ کو، فریج میں زیادہ چیزیں لمبا عرصہ نہ رکھیں. تو یہ پائلٹ ٹرینر کی بات میں بتا رہا ہوں بزرگوں کے لیے، یہ پھر دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ زیادہ پھل، میں نے ڈنر پہ بیٹھے ان کو کہا کہ میس میں، یو اے ای آرمڈ فورسز میں، ابوظہبی میں، تو وہ بتایا ان کو کہ جی والد صاحب کہتے تھے سبزیاں پھل زیادہ کھاؤ. یہ خاص طور پہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں یہ بزرگوں کے لیے، تو یہ مفید ہیں بہت. تو ایک دن پھر میں اس کے کمرے پہ گیا تو دیکھا کہ سب مختلف پھلوں کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، سیب، کیلا، امرود، مالٹے، آم ڈھیر لگے. میں نے کہا دوست یہ کیا، یہ سب کھا لو گے؟ حیران ہوا میں. وہ کہتا ہے جی ہاں سب کھاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے تم نے تو بولا تھا کہ والد صاحب کہتے تھے کہ پھل سبزیاں زیادہ کھاؤ. میں نے کہا کہا تھا کھاؤ، مگر یہ نہیں کہا تھا کہ اتنے زیادہ کھاؤ. تو کہا بھائی رکو، اتنا نہیں ہے، اعتدال سے زندگی گزارو، اعتدال سے کھاؤ. روزانہ ایک پھل کھاؤ، جتنے پھل رکھو ایک کھاؤ بس. ایک سیب کھا لو، یا ایک مالٹا کھا لو، ایک کیلا کھا لو، ایک آم کھا لو، بس زیادہ نہیں. تو بہرحال اس کی کوئی میں نے تصحیح کی، اور یہ شاید اس کی سمجھ پھر لگ گئی، پھر اس نے اپنی اصلاح کر لی. تو اس کے بعد یہ جو سبق والی چیزیں ہیں، یہ جو میں نے بتائی آپ کو، نیک کوئی اچھی چیز کتنی سے کتنی، سونے کا بھی والد صاحب کہا کرتے تھے سونے کا بھی نوالا ہو، سونے کا بھی، یعنی بہت ہی مفید چیز آپ کو لگتی ہے وہ بھی زیادہ نہ کھاؤ، وہ بھی احتیاط کے ساتھ. یہ محاورہ تھا جی، سونے کا لقمہ بھی ہو تو بھوک جتنی ہے اس سے زیادہ مت کھاؤ. یہ والد صاحب کا اصول تھا. تو پیٹ پہلے میں بتا چکا ہوں ایپیسوڈ 4 اور 5 میں کہ پیٹ فل نہ بھرو کبھی بھی، خالی 1/3 ہوا کے لیے رہنے دو، 1/3 پانے کے لیے پانی پینے بعد میں. مگر وہ کہا کرتے کھانے کے دوران پانی نہ پیو زیادہ. وہ پہلے باتیں بہت بتا چکا ہوں. تو یہ سورہ راف بتا چکا ہوں پہلے بھی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو مگر اسراف مت کرو. تو یہ بہت نصیحت کی باتیں ہیں غذائیت کے متعلق، کہ غذا میں بھی اعتدال کرو، ہر چیز جسم کی جو بھی ہیں اعتدال کرو. اپنی ازواجی زندگی میں اعتدال کرو، اپنے آفس ورک میں، اپنے حتیٰ کہ عبادات میں بھی اعتدال ہونا چاہیے. نہیں اب سارا دن ہم نفل پڑھتے رہو، رات ساری جاگتے رہو. یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے عبادات جو ہیں ان میں بھی اعتدال کرو. یہ بہت غلط بتاتے ہیں جی، رات کو جاگتے رہو، اور یہ بس اللہ تعالیٰ جو ہدایت جو ہے نا صحیح قرآن کو سمجھنے کی سب کے لیے. تو رات کو سونے کے لیے بنایا اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، تہجد کے لیے اٹھ جاؤ. اور پھر یہ کہتے ہیں تہجد کے بعد پھر سونا بھی نہیں ہے، عشاء کی نماز کے بعد لازمی سونا ہے، اور پھر لازمی اٹھنا ہے. جو بہت چیزیں جو ہیں نا وہ فطرت کے اور عقل کے نزدیک نہیں ہے جو بتائی جاتی ہیں، اور بہت ضعیف جو ہوتی ہیں روایتیں، ان کو بنیاد بنا کے مختلف فرقے اور مسالک، اور انہوں نے اپنی جو ہے نا مسالک کی جسٹیفیکیشن کے لیے جو ہے نا وہ ان کو اپنے طور پہ ان کو بتاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں.
خالص خاص قرآن کی جو اسٹیبلشڈ باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیے، صحت کے اصول بتا دیے، اچھائی برائی کے اصول بتا دیے، جو نیک لوگ ہیں صالحین ہیں ان کے کام اور ان کی نیکیاں بتا دی، بس ان پہ چلو تو زندگی آسان رہے گی۔ تو اس کے بعد انشاءاللہ ایپیسوڈ 7 جو ہے وہ اگلی ویڈیو میں آئے گا۔ تو اجازت چاہتا ہوں، فی امان اللہ، مع السلامہ۔